بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بادشاہ، افسوس کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔ ہم لوگ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، افسوس آج وہ ہم میں نہ رہا۔ اس کی جدائی ہمارے والد روتے روتے بالکل اندھے ہو گئے۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف کا سگا بھائی بنیامین ہے، جس کو والد ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں اور یوسف کا غم دور کرنے کے لیے اسی سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم کو میں نے اتنا شاذور دیکھ رہا ہوں۔ تم میں سے ایک آدمی 100 آدمیوں کے برابر ہے، تم سب 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھتے ہو۔ بھیڑیا تو کیا، شیر بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو چیر کر دور کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہے بادشاہ، جب قضا آتی ہے تو کچھ بس نہیں چلتا۔ ہمارے سامنے بھیڑیے نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اچھا، تم ایک کام کرو کہ تم میں سے ایک آدمی تو یہیں رہے اور باقی 9 بھائی کنعان کو واپس جاؤ اور بنیامین کو میرے پاس لے آؤ۔ میں تمہاری بات کی تصدیق اس سے کروں گا۔ اگر تم اسے نہ لائے تو یاد رکھو کہ آئندہ مصر کا رخ نہ کرنا۔ اس وقت تو تمہیں غلہ دے دیتا ہوں، مگر آئندہ تم اگر چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہارے لیے مصر میں ایک دانہ بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو بوریوں میں غلہ خوب اچھی طرح بھر دیا۔ غلہ کی قیمت جو چند کھوٹے درہم انہوں نے دیے تھے وہ بھی بوریوں میں رکھ دیے، اور مزید اور بھی نقدی اپنی طرف سے رکھ دی تاکہ وہ آسانی سے جا سکیں اور پھر واپس آ سکیں۔ پھر ان کو مصر روانہ کر دیا۔ وہ لوگ کنعان میں پہنچ کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کر دیا۔ جب بوریاں کھولیں تو غلہ کے علاوہ اپنی پونجی نیز مزید رقم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ باپ سے انہوں نے یوسف کی بے حد تعریف کی اور کہا، اے باپ، بنیامین کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دے، ورنہ ہم کو مصر سے ایک دانہ بھی نہ ملے گا۔ اے باپ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے اور سلامت واپس لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم نے یوسف کو لے جا کر ضائع کر دیا ہے۔ اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا۔ برادران یوسف باپ کی خوشامد کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا، اے یعقوب علیہ السلام، خدا فرماتا ہے کہ آپ بنیامین کو بے خوف و خطر بھیج دیں، ہم اس کے محافظ ہیں۔ آپ نے خدا کا حکم سن کر بنیامین کو خدا کے سپرد کر کے ان کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ جب یہ سب لوگ مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے دسترخوان بچھوایا اور ان کے سامنے کھانا چنا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت یوسف نے تنہائی میں بنیامین کو بلا کر اپنے آپ کو ان پر زہر کر دیا اور کہا، ابھی بھائیوں کو مت بندانا۔ بنیامین کو خوشی کی انتہا نہ رہی اور حضرت یوسف سے لپٹ کر خوب روئے اور کہا، اے بھائی یوسف علیہ السلام، میں اب آپ ہی کے پاس رہوں گا، مجھے واپس نہ بھیجیے۔ حضرت یوسف بولے، ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تمہیں روکنے کی ایک تدبیر کروں گا، تم اپنے دل میں رنجیدہ مت ہونا۔ اس کے بعد سب کی بوریوں میں غلہ بھر دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ چھپا کر رکھ دیا گیا، اور یہ سب 11 بھائی مصر سے خوشی خوشی روانہ ہوئے۔ ابھی شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شاہی گماشتہ آوازیں دیتا ہوا آن پہنچا کہ اے قافلہ والو، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، کیا تم لوگوں نے تو نہیں چرایا؟ برادران یوسف ٹھہر گئے اور کہا،
ہم لوگ اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، ہم ہرگز چور نہیں۔ شاہی گماشتے نے کہا، اچھا تم سب واپس چلو، تمہاری تلاشی لے جائے گی۔ سب نے کہا، ہم سب بخوشی تلاشی دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ سب کی تلاشی لی گئی اور بنیامین کی بوری سے شاہی پیالہ برآمد ہوا۔ تو حضرت یوسف نے کہا، اچھا بنیامین مجرم ثابت ہو چکا ہے، اب تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہمارا باپ بہت ہی ضعیف اور ناتواں ہے، ہم اپنے باپ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو اپنے ہمراہ واپس لائیں گے۔ تب انہوں نے بڑی مشکل سے بنیامین کو بھیجا تھا، ورنہ وہ بھیجتے ہی نہ تھے۔ اب ہم اپنے باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اے بادشاہ، اس کے بدلہ میں جس کو چاہے گرفتار کر لے اور اس کو چھوڑ دے۔ مگر یوسف نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سب بھائی نا امید ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، جو کچھ بھی ہو بنیامین کو ضرور ہمراہ لے جانا ہے، ورنہ باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سب طاقتور ہیں، مصر پر حملہ کر دیں اور عزیز مصر کو قتل کر کے بنیامین کو چھڑا لیں۔ انہوں نے جنگ کا پکا ارادہ کر لیا اور مارے غصے کے یہودا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ حضرت یوسف اس وقت 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام افراہیم اور چھوٹے کا نام منشا تھا۔ منشا بالکل یوسف کے ہم شکل تھے۔ صاحبزادوں پر آپ نے راز بھی ظاہر کر دیا تھا، مگر تاکید کر دی تھی کہ اس بات کو کسی بھی پر ظاہر نہ کریں۔ جب آپ نے یہودا کو نہایت انتہائی غصہ میں دیکھا تو منشا کو کہا، بیٹا ذرا جاؤ اور اپنے چاچا جان کی پشت پر پیچھے سے جا کر ہاتھ رکھ دو۔ منشا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ یہودا کا سارا غصہ سرد پڑ گیا اور پانی پانی ہو گیا۔ یہودا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کیا تو آل یعقوب علیہ السلام سے ہے؟ منشا صورت سے بھاگ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہودا نے کہا، بھائیو واپس چلو، ہم عزیز مصر پر غالب نہ آ سکیں گے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے اور یقیناً یہاں پر کوئی نہ کوئی آل یعقوب موجود ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے سب کو اپنے سامنے طلب کیا اور نہایت غضبناک ہو کر کہا، کیا میں نے تمہارے ساتھ اسی لیے احسان اور سلوک کیا تھا کہ تم میرے ہی دشمن بن جاؤ اور اہل مصر کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ؟ میں تمہیں محض اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد سائلین میں سے ہیں، ورنہ میں تم کو سخت سزا دیتا۔ برادران یوسف آپ کی جھڑکی سن کر تھر تھر کانپنے لگے اور نہایت خاموشی کے ساتھ چل دیے اور باپ کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مصریوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر کنعان کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو سارا ماجرا بیان کیا اور مصریوں کو شہادت کے لیے پیش کیا اور کہا، اے باپ، عزیز مصر پر ہمارا کچھ زور نہ چل سکا، ہم ان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے مگر ہماری طاقت یکدم سلب ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ ان کی سرگزشت سنی اور اس کے بعد عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا، اس پر اپنی مہر لگائی اور بیٹوں سے کہا، تم عزیز مصر تک یہ ہمارا خط پہنچا دو۔ یہ سب کے سب پھر روانہ ہو گئے اور عزیز مصر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط پیش کیا اور کہا، اے بادشاہ، ہمارے باپ کا آپ کے نام خط ہے۔ حضرت یوسف نے ان سے خط لے کر اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کو کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی جانب سے تم کو سلام ہو۔ اے عزیز مصر، ہم انبیاء کرام میں سے ہیں، ہم لوگ اگرچہ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اے عزیز مصر، میرا دل پہلے ہی دکھا ہوا ہے۔ میرا ایک لڑکا یوسف اپنے بھائیوں کے ہمراہ گیا تھا، اس کے بھائیوں نے آ کر کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں اندھا ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی۔ ہم نبی کی اولاد ہیں،
اس لیے چوری نہیں کر سکتے۔ اے عزیز مصر، تم نے خود اپنا کٹورا بنیامین کی بوری میں چھپا دیا تھا، وہ چور نہیں ہے۔ مظلوموں اور غریبوں کے ساتھ ایسا ظلم کرنا درست نہیں۔ اے عزیز مصر، اگر تو بنیامین کو آزاد کر دے تو احسان ہوگا، ورنہ میں اس کی گرفتاری کو بھی خدا کا شان سمجھوں گا۔ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پڑھ کر بہت روئے اور بھائیوں کو اپنے حضور طلب کیا۔ اس سے پہلے جب آپ بھائیوں سے گفتگو کرتے تھے تو ترجمان کے ذریعے کرتے، مگر آج ان سے براہ راست ان کی مادری زبان میں ہم کلام ہوئے، اور بے نامہ جو انہوں نے چہ کنعان پر تاجر کو لکھ کر دیا تھا ان کے سامنے ڈال دیا، اور کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا، زیادتیاں کی ہیں؟ وہ حیرت میں دم بخود تھے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، کیا میں یوسف تو نہیں؟ ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ آپ کے بھائی اتنا سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ اپنی بدسلوکیوں کی وجہ سے اب وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو چکے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اب ہم سب ضرور قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ڈرو نہیں، اور اٹھ کر اپنے بھائیوں کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا، میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا، خدا تمہارے گناہ بخش دے، میں تم سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا۔ یہ شیطان نے بھائیوں میں سے پھوٹ ڈال کر جدائی پیدا کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد کے نام ایک خط لکھا، جس میں آپ نے لکھا، اے والد مہربان، میرا یہ خود ارادہ تھا کہ میں کنعان میں حاضر ہو کر قدم بوسی کروں، لیکن خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ صاحبان کو اس جگہ بلا لوں۔ اے باپ، خدا کے لیے جلد از جلد اس جگہ آ جائیے، میں آپ کی زیارت کے لیے بے تاب ہوں۔ اے لو، عیال کی سواری کے لیے کھچر اور سفر خچر خرچ کے لیے بھی میں نے بھیج دیا ہے، سب لوگ آسانی سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ خط اور سامان دے کر آپ نے بھائیوں کو کنعان کی جانب روانہ کر دیا اور کہا، سب کو لے کر جو 40 نفر تھے جلد از جلد مصر واپس آ جانا۔ حضرت یوسف نے حضرت جبریل کی ہدایت کے مطابق اپنا کرتا بھی بھائیوں کو دے دیا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا کرتا ان کی آنکھوں پر ڈال دینا، اس سے والد بزرگوار کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور بینائی واپس آ جائے گی۔ برادران یوسف مائے سامان اور خط کے مصر سے روانہ ہو گئے۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ تمام فوج اور اہل شہر حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلیں اور نہایت شاندار استقبال کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی استقبال کے لیے نکلیے۔ 40 برس سے بچھڑے ہوئے باپ اور بیٹے آج ملے اور دونوں لپٹ کر خوب روئے، اور یوسف کا وہ کرتا ان لوگوں نے آپ کی آنکھوں پر ڈالا تو آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی تھیں۔ دونوں باپ بیٹا کی ملاقات کا نظارہ تحریر سے بہر ہے۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ اور تمام اہل و عیال کو لے کر شاہی محل میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تخت شاہی پر آپ کے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اور والدہ ماجدہ اور آپ کے 11 بھائی بیٹھے، اور یہ سب فوراً آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ نوٹ: یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ چاند و سورج 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہی جگہ پر رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام، میں شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا، میرے لیے شہر سے باہر ایک مکان بنوا دے تاکہ میں وہیں اپنے مولا کی یاد میں مصروف رہوں، مگر شرط یہ ہے کہ رات کو تو میرے پاس آ جایا کر اور رات وہیں میرے پاس رہا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جنگل میں ایک عالی شان محل کی تیاری کے لیے حکم دے دیا۔ تیار ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں رہنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر شب اپنے والد کی زیارت کو جاتے اور رات بھر وہیں رہتے۔ صبح کو آ کر نامور سلطنت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے لیے بھی مکان بنوا دیے اور سب لوگ خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ کے فضل سے یہ ناول مکمل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور شیئر بھی کریں، مہربانی ہوگی۔